بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم ہوں، آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں آپ کو سارا دن جو میں نے کورٹ میں گزارا اور جو ECL کا معاملہ تھا میرا، اس پر جو پروسیڈنگز ہوئیں اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے سوشل میڈیا پر ایک باقاعدہ منظم انداز میں ٹویٹ کرا کے کیمپین چلائی گئی اور ایسا بتانے کی کوشش کی گئی جیسے جو جسٹس اعجاز اسحاق صاحب ہیں وہ کوئی مجھے فیور دے رہے ہیں، کیونکہ جو 6 معزز ججز جنہوں نے خط لکھا اور یہاں پر جو بیوروکریسی ہے، جو ایگزیکٹو ہے اور جو ایجنسیز ہیں، ان کے نیکسس کو بے نقاب کیا اور بتایا کہ کس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، تو ایک منظم کیمپین چل رہی ہے ان 6 معزز ججز کے خلاف۔ تو سردار جو اعجاز اسحاق صاحب ہیں وہ بھی ان 6 ججز میں شامل ہیں۔ تو میرا جو کیس تھا اس کی بنیاد بنا کر بھی آج ایک اٹیمپٹ کی گئی۔ تو میں بیسیکلی آئی ایم نو باڈی، میں یہ اپنا کیس بیان نہیں کر رہا، یہ میں کہانی آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طریقے سے چیزوں کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے۔ اویس یوسف سے ہی بچہ ہے، ینگ ہے، پسند کرتا ہوں میں اسے۔ اس نے ایک ٹویٹ کیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ کل درخواست دی گئی اور آج وہ مقدمہ لگ گیا اور کوئی نوٹس نہیں ہوا، اور جواب دینے کی بجائے فوری طور پر سیکرٹری داخلہ کے خلاف اس کے وارنٹ جاری کر دیے گئے اور پھر بعد میں اس کیس کو نپٹا دیا گیا۔ اب یہ آدھے سے بھی کم سچ بولا ہے اویس یوسف زئی نے، شاید اس کو پتہ نہیں ہوگا، میں پھر اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں، دے رہا تھا میں اسے۔ لیکن اس کے بعد میں نے وہ جو ایک پٹواریوں کی ایک جو لسٹ ہے، میرے پٹواری صحافی جو ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس کو، اور اس کے سرخیل جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب جس طریقے سے اس کو اٹھایا، بیویاں بھی ہیں، میں ان کا رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن میں ان کا نام نہیں لیتا۔ تو آئی جسٹ تھاٹ کہ مجھے یہ کہانی آپ کو سنانی چاہیے اور یہ بڑا ضروری ہے، اس لیے کہ آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے یہ لوگ سچ کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بہت عرصے سے نہیں گیا تھا باہر اور کچھ میرا ہارٹ کا بھی ایشو ہے، مجھے کچھ میں محسوس کر رہا تھا کہ تھنگز آر ناٹ رائٹ۔ تو میں نے 2 مہینے پہلے میں نے درخواست دی عدالت میں سردار اعجاز اسحاق صاحب کی کہ ECL سے میں باہر جانا چاہتا ہوں، لیکن میرا نام ECL پہ ہے یا بلیک لسٹ پہ ہے، اس کو ذرا آپ سن لیں اور دیکھ لیں، اور میرا حق ہے، میرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہے اور میرا کیریئر سارا یہاں پہ ہے، میں ایک پاکستانی ہوں لیکن میں باہر جانا چاہتا ہوں، یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، میں جب بھی چاہوں آؤں جاؤں، اس پہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں تو خاص طور پر پاکستان اس وقت واپس آیا امریکہ سے جب FIA نے میرے خلاف ایک انکوائری انیشیٹ کی تھی، تو میں اس کو فیس کرنے کے لیے آیا۔ جج صاحب نے سماعت کی اس کی، انہوں نے وزارت داخلہ سے پوچھا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا نام ECL سے نکال کے اور نو فلائی سے نکال کے تو عدالت کو 48 آورز کے اندر آپ رپورٹ دیں۔ یہ 23 جنوری کو عدالت نے فیصلہ کیا، کوئی رپورٹ وزارت داخلہ نے سبمٹ نہیں کی عدالت کے باوجود۔ اور میں نے جب ایئرپورٹ چیک کیا تو وہاں پر مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کا نام ابھی بلیک لسٹ میں ہے، آپ ابھی باہر نہیں جا سکتے۔ ہم نے عدالت میں، اچھا اسی بیچوں بیچ یہ ایک خبر ہم نے دیکھی کہ جی کابینہ نے عمران ریاض اور سمیع ابراہیم کا نام دوبارہ ECL میں، یعنی دوبارہ تو نہیں، ECL میں ڈالنے کی سرکولر کے ذریعے کابینہ نے منظوری دے دی۔ تو وی وینٹ ٹو دا کورٹ اور ہم نے ان کو کہا کہ یہ انہوں نے آپ کا جو آرڈر ہے اس کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اس کو آپ دیں 48 آورز کے اندر عدالت کو رپورٹ دیں ECL کا نام نکال کر، تو آج تک وہ رپورٹ نہیں آئی اور یہ پھر دوبارہ انہوں نے ECL پہ نام ڈال دیا۔ تو جج صاحب نے، کیونکہ ہم نے توہین عدالت کی درخواست دی، کل آج لگ گئی، تو یہ آرڈر پہلے ہو چکے ہیں، انہوں نے کمپلائنس نہیں کی تھی، تو جج صاحب نے کہا کہ جناب آپ ان کو بلائیں اور بتائیں کہ یہ کمپلائنس ہوئی ہے کہ نہیں، اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو SHO سے کہوں گا کہ بیلیبل وارنٹ میں جاری کر رہا ہوں، ان کو لا کے یہاں پیش کریں اور بتائیں۔ ڈائریکٹر پاسپورٹ آئے 1 گھنٹے کے بعد، انہوں نے کہا جی کہ وہ ہم نے کمپلائنس کر دی تھی آپ کے اس آرڈر کی اور ہم نے نام نکال دیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر کابینہ نے اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے ان کا نام دوبارہ ریکمینڈ کیا ECL میں ڈالنے کا، تو وہ ہم نے نام ڈال دیا۔ تو جج صاحب نے کہا
کہ جی جو پہلا آرڈر تھا پھر اس کی کمپلائنس کا ایشو تو ختم ہو گیا تو میں اس کو ڈسپوز آف کرتا ہوں۔ میرے وکیل نے یہ کہا کہ جناب یہ جس طریقے سے عدالت کے فیصلوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایک بندہ ضمانت لے کے آتا ہے تو اس کو دوسرے کیس میں پکڑ لیا جاتا ہے، جس طرح آپ وہ بابر ستار کا جیسے کیس تھا، تو انہوں نے آپ کا جو آرڈر ہے اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، اور نہ انہوں نے رپورٹ عدالت میں جمع کرائی کہ ہم نے ECL سے نام نکال دیا، اور نہ انہوں نے ایئرپورٹ پر کوئی ڈاکومنٹ بھیجا کہ جی اس کا نام آپ اس سے نکال دیں، اور پھر یہ دوبارہ انہوں نے نام ECL میں ڈال دیا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں اس وقت ان چیزوں کو میں نہیں دیکھ سکتا، آپ کو چاہیے کہ آپ ایک نئی پٹیشن دائر کریں، آج ہی دائر کر دیں تو ہم اس کو ہم سن لیتے ہیں، پھر یہ پوائنٹ آئے گا کہ جب میں نے ECL سے نام نکال دیا تو پھر اس کے بعد دوبارہ کیسے آیا۔ جج صاحب نے آج پوچھا ڈائریکٹر پاسپورٹ سے، امیگریشن سے، کہ یہ بتائیے کہ آپ نے سمیع ابراہیم کا نام ECL میں ڈالنے سے پہلے ان کو کوئی نوٹس دیا؟ اس نے کہا جی ہم نے کوئی نوٹس نہیں دیا، اور جو انہوں نے رپٹ درج کرائی اس میں ایک FIR جو ہے کوسار تھانے کی جو پارشلی کواش ہو چکی ہے، یہ شعیب شیخ صاحب اور میرے خلاف FIR تھی، پاک فوج اور دوسرے اداروں کے خلاف بغاوت کرنا، بولنا اس الزام میں، وہ سردار اعجاز اسحاق صاحب وہ جو دوسرا جو ایکیوز تھا اس کی FIR کو کواش کر چکے ہیں۔ میں اس FIR میں ضمانت پر ہوں، اس مقدمے میں پکی ضمانت ہے میری، اور پھر جو یہ مقدمہ بھی ہوا 15 جون 2023 کو، تو یہ جو سارا ECL کا معاملہ ہے یہ تو 2024 کا معاملہ ہے، تو اس وقت آرڈر نے جج صاحب نے آرڈر کیے، یہ سب کچھ موجود تھا، لیکن تب کچھ حکومت نے بات نہیں کی، اور بعد میں اس کو بنیاد بنا کے آج ایکچولی عدالت سے پھر جھوٹ بولا وزارت داخلہ نے۔ انہوں نے بیسیکلی یہ سرکولر کے ذریعے ECL میں نام ڈالنے کی انہوں نے منظوری لی تھی، اور عدالت کے آرڈر کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے میرا نام بلیک لسٹ سے نکالا ہی نہیں تھا، وہ اسی میں تھا، اور جو ریکارڈ ایئرپورٹ کا وہ بتاتا ہے، تو وہ پٹیشن میں نے دائر کر دی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اگلے ایک آدھ دن میں 2 دنوں میں جب بھی فرسٹ ڈیٹ ہوئے گی ورکنگ تو اس میں وہ لگ جائے گی، میں امید کرتا ہوں۔ اور وہاں پر یہ جو سارے سوال ہیں جو آج جو سوال تو سنے جج صاحب نے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں پہلی درخواست میں، کیونکہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں آگے کہ پہلے آرڈر کی ہم نے کمپلائنس کر دی ہے، تو اس لیے میں آج ان کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگلی جو پٹیشن ہے اس میں جو آپ اس سے ریلیٹڈ جو پٹیشن کریں گے اس میں یہ سوال سب اٹھیں گے اور ان کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے ڈائریکٹر جنرل امیگریشن کو ہدایت کی کہ فوری طور پر سمیع ابراہیم کو جو پٹیشنر ہے اس کو آپ بتائیں کہ کیوں آپ نے نام ECL میں ڈالا ہے، تو وہ انہوں نے جو ہمیں کاغذ تھمایا، کوسار کی ایک جناب اس میں FIR ہے جو پارشلی کواش ہو چکی ہے، میں اس پہ ضمانت پہ ہوں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، بس یہی ایک چیز ہے۔ آج بھی جھوٹ بولا انہوں نے عدالت کے ساتھ۔ یہ میں نے آپ کو بتایا اس لیے ہے کہ کس طریقے سے یہ چیزوں کو ٹوسٹ کرتے ہیں۔ اب یہ کہ جی آج ہی کل ہی درخواست ہوئی، آج ہی آ گئے، آج ہی سب کچھ ہو گیا، جیسے سمیع ابراہیم کو کوئی جج صاحب فیور دے رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے میرے پٹواری صحافی دوستو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ کیمپین جو چلا رہے ہیں یہ آپ کی کیمپین 2 نمبری ہے، غلط ہے، لوگ جانتے ہیں، اور یہ آپ ان ججز کو بدنام کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی PTI کو فیور دے رہے ہیں۔ اگر جج صاحب چاہتے تو آج وہ میرا نام ECL سے نکال سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں قانون کے مطابق چلوں گا، آج جو ہے وہ فیصلہ یہ ہے، اگلی پٹیشن آپ کی اگر آتی ہے تو اس میں یہ سارے پوائنٹس دیکھوں گا۔ تو ہم نے وہ پٹیشن دائر کر دی ہے، اور میں کیونکہ میں نے آپ کو کہا ابتدا میں کہ میں بیسیکلی فیملی سے بھی ملنا چاہتا تھا، اور میں اپنے کچھ چیک اپ بھی کروانا چاہتا تھا، تو پھر میں نے کیونکہ یہ بہت ڈیلے کر رہے تھے تو میں نے یہاں پر کروائے چیک اپ، تو جو ابتدائی ٹیسٹ ہیں وہ کوئی نارمل نہیں ہیں، تھوڑے اب نارمل ہیں، اور میں انشاءاللہ اب میری اینجیوگرافی ہونے جا رہی ہے تو وہ میں یہیں پہ ہی کرواؤں گا۔ آپ سے دعا ہے، میری آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ دعا کریں صحت کے لیے، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ میں امریکہ اس لیے جانا چاہتا تھا کہ میرے بچے وہاں پہ ہیں، میری وائف وہاں پہ ہیں، تو میڈیکل انشورنس بھی ہے، تو چلیں وہاں پر ہم علاج کروا لیں گے۔ ویسا انشورنس نہ ہو تو بڑا مہنگا علاج ہے، لیکن وہ میڈیکل انشورنس کی وجہ سے اٹ از مچ ایزیئر۔ تو زیادہ یہی تھا کہ جب اس طرح کی چیز ہو تو فیملی دے وانٹ
وہ وہاں پر پریشان ہوں گے میری حالت کے حوالے سے. تو یہ بھی میں صرف 1-2 ہفتوں کے لیے جانا چاہتا تھا، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، اگر اجازت نہیں بھی ملی تو یہاں پہ پاکستانی یہیں پہ علاج کراتے ہیں، ہم بھی یہیں پہ علاج کرائیں گے. آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ خیر کرے، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی. اگلی ملاقات جو ہے وہ اینجیوگرافی کے بعد انشاءاللہ. تو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.